سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة۔ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور ہم نے اس کو پورا کر دیا 10 کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، سو پوری ہو گئی تیرے رب کی متعین مدت 40 راتوں کے ساتھ۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی فی قومی، میرا خلیفہ بن کے رہنا میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فسادیوں کے راستے کی پیروی مت کرنا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم مستبد بادشاہ سے نجات دی، بحر کلزم سے پار لگایا، فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق آب ہوا۔ اس نجات کے بعد اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ یہ لوگ واپس مصر میں نہ آئیں، بلکہ اپنے اصلی وطن فلسطین اور کنعان وہاں پہ جائیں۔ وہاں پہ کچھ اور لوگ آباد تھے جن سے جہاد کی ضرورت تھی، اور جہاد کے لیے ابھی اس قوم کی تربیت کی بہت ضرورت تھی، چونکہ سال ہر سال کی غلامی کے بعد اب یہ قوم ان صفات سے محروم تھی جو صفات ایک مجاہد کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد ان پر یہ بار جہاد ڈالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی قانون لا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ کوئی دستور ہمیں بنا دیں، کوئی قانون بنا دیں تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کوہ طور پہ آ جائیں، 30 راتوں کا آپ اعتکاف کریں، تو آپ کو وہ قانون اور وہ کتاب مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا تورات اور کتاب اور اصول دینے کا وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں گزارنے کا وعدہ کیا، اس لیے یہاں لفظ اختیار کیا گیا وواعدنا،
جس کا تقاضا ہوتا ہے جانبین سے وعدہ، دونوں طرف سے یہ وعدہ ہوا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوتا تو وعدنا ہو جاتا، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، لیکن یہاں لفظ ہے وواعدنا، دونوں طرف سے وعدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ یہ تھا کہ آپ 30 رات کا اعتکاف کریں، ہم آپ کو کتاب دیں گے، تورات دیں گے، اصول اور قانون اور ضابطہ دیں گے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وعدہ یہ تھا کہ میں 30 راتیں وہاں پہ گزاروں گا۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے یہ معاہدہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور ہم میں 30 لیلہ، 30 راتوں کا۔ یہاں میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے ان کا اتمام کیا 10 اور راتوں کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، سو تیرے رب کا وقت متعین، مدت مقرر 40 راتوں کے ساتھ پوری ہوئی۔ یعنی آپ 30 راتیں تو لازمی گزاریں گے، 10 راتیں اور آپ وہاں پر گزاریں گے، گویا 40 پوری کریں گے۔ یہاں ان الفاظ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی وقت کو متعین کرنے میں رات کا وقت متعین ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے وقت کی تعین صحیح ہو جاتی ہے۔ یعنی غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک یہ ایک رات کہلاتی ہے۔ عربی زبان کے اندر اسلامی معاشرے میں رات یہ پہلے ہے اور دن بعد میں ہے، اس لیے رات کے ساتھ حساب کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی حساب سے وقت متعین کیا کہ آپ 30 راتیں تو لازمی گزاریں، 10 اور پوری کر دیں، یہ آپ کی طرف سے مزید نیکی ہوگی۔ اسی طرح کا وقت متعین اس وقت ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے۔ وہاں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ 8 سال میری خدمت کریں گے، 10 پورے کر دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی کہا گیا۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ 30 راتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف بھی کیا، روزہ بھی رکھا، اور روزہ بھی اس طرح تھا کہ دن بھی روزہ رات بھی روزہ، یعنی 30 راتوں کا 30 دنوں کا مکمل روزہ بھی اعتکاف بھی۔ اس کے بعد شوق ملاقات میں اللہ تعالیٰ سے ملنے اور تحفہ لینے کے شوق میں جلدی سے مسواک کر کے بارگاہ خداوندی میں پیش ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو روزے کی وجہ سے ایک مخصوص بو پیدا ہوتی ہے جو میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو تو آپ ختم کر رہے ہیں۔ اب آپ 10 راتیں مزید اس طرح اعتکاف کریں کہ روزہ بھی رکھیں، اور وہ کچھ بو پھر پیدا ہو، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے، وہ ہوگی تو پھر میں کتاب عطا کروں۔ یہ سبب بنا یا کوئی بھی سبب بنا، بہرحال حکم ربی یہ ہوا کہ 10 راتیں آپ اور گزاریں۔ یہ 40 راتیں پوری ہوئی۔ یہ جو چلہ ہے اس کو بھی انسان کی تربیت کے اندر ایک خاص اثر ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ کوئی بھی عمل 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ تو 40 دن کا گویا کہ خاص اثر ہے
انسان کی کسی بھی چیز کی بناوٹ کے اندر۔ خود تخلیق انسانی میں دیکھیں تو شکم مادر میں بچہ 40 دن لوتھڑا، 40 دن گوشت کا ٹکڑا، پھر 40 دن انسان کی شکل میں وجود، 3 چلوں میں جا کے انسان کی تخلیق کامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں کے ہاں بھی ذکر و اذکار میں بھی تبلیغ میں بھی چلوں کی خاص اہمیت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں پوری کی، 40 دن پورے کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کتاب عطا کی جس کتاب کا نام تورات ہے۔ تورات کا لفظی معنی قانون ہے۔ چونکہ اس قوم نے قانون اور دستور کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ہم نام کتاب ان کو عطا کی۔ انجیل کا لفظی معنی بشارت ہے۔ اس کتاب میں زیادہ تر بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ زبور کا لفظی معنی صحیفہ یا لکھی ہوئی چیز ہے، اور قرآن کریم کا قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر اعتکاف کروا کے پھر ان کو کتاب عطا کی۔ سبحان اللہ، اپنے پاک پیغمبر جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ قربان جائے، ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہمارا آل اولاد کنبہ قبیلہ قربان ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پابند نہیں کیا کہ آپ فلاں جگہ پہ آئیں تو آپ کو کتاب ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پابند کیا آپ تورات کے لیے فلاں جگہ پہ ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے تھے اللہ وہیں پہ وحی بھیج دیا کرتا۔ آپ مکہ میں اللہ نے وحی مکہ میں بھیج دی، آپ مدینہ میں اللہ نے وہاں بھیج دی، بدر میں، احد میں، جہاں آپ علیہ السلام تھے وحی وہاں پر پہنچ جایا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پہ آپ تھے تو اللہ نے وحی بھی وہیں پہ نازل فرما دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا احترام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو طور پر اعتکاف کے لیے، تو پیچھے اب قوم تھی، 6.5 لاکھ افراد تھے، 12 قبیلے تھے۔ ان لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے جانا یہ مزاج نبوت کے خلاف تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، اخلفنی فی قومی، آپ میرے بعد میری قوم میں خلیفہ بنے۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ بندہ کسی کام کو بدنظمی سے کرے، بے ترتیبی سے کرے اور یہ کہے جی بس ٹھیک ہے جی جو اللہ نے منظور، یہ بزرگی نہیں ہے۔ بلکہ بزرگی یا انبیاء علیہ السلام کا طرز یہ ہے اسباب اختیار کر کے نظم و ضبط بنا کر کسی کام کو کیا جائے اور اس کے بعد اس کے نتائج اللہ کے سپرد کیے جائیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کر سکتے تھے بھائی ٹھیک ہے قوم اللہ دے حوالے میں چلے، نہیں، بلکہ انہوں نے قوم کا ذمہ دار بنایا، میں جا رہا ہوں بھائی ہارون آپ میرے بعد قوم کے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، پیچھے آپ نے کام سنبھالنا ہے۔ اور یہی طریقہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ کبھی آپ سفر میں جاتے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا جاتا۔ جب آپ تبوک کی طرف گئے تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خواہش یہ تھی کہ میں سفر میں آپ کے ساتھ جاؤں، تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بھائی علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرا وہی مقام و مرتبہ ہو
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا کہ وہ گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر گئے، میں جا رہا ہوں، میں آپ کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام بھی بغیر کسی نظم کے قوم کو چھوڑ کر نہیں جایا کرتے تھے۔ تو یہ نظم اور ترتیب اور ایک طریقہ کار طے کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین توکل ہے۔ خلیفہ بنا کر ان کو دو ہدایات ارشاد فرمائی۔ پہلی ہدایت یہ دی کہ اصلاح کرتے رہنا۔ یہاں آگے ذکر نہیں کیا کہ کس کی اصلاح کرنی۔ علماء فرماتے جب یہ لفظ عام بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کی اصلاح کرنی ہے، جس میں خود بھی انسان شامل ہے، یعنی خود کو بھی درست رکھنا اور میری قوم کو بھی درست رکھنا۔ جہاں خرابی ہونے لگے وہاں اصلاح کرنا، چاہے اپنی طرف ہو چاہے دوسروں کی طرف۔ خود کی اصلاح کرنی پڑے تو وہ بھی کرنا، دوسروں کی اصلاح کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، دوسری ہدایت یہ دی فسادیوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ فسادی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے قوم کا مزاج ابھی بنا نہیں ہے، قوم کی تربیت کی ابھی بڑی ضرورت ہے، تو لوگ اٹھیں گے، وہ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ آگے واقعات میں آئے گا۔ سامری نے کوشش کی کام کو بگاڑنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ انہوں نے جاتے ہوئے بھائی کو یہ ہدایت کی کہ فسادیوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی، اس پہ پیچھے نہیں چلنا، اصلاح کے پروگرام کو جاری و ساری رکھنا۔ یہ ہدایات دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں کیا ہوا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا